الہ کو اپنا الہ مان کر اپنی گردن اس کے سامنے جھکا کر ثابت کرنا ہوگا کہ صحیح معنوں میں تم اس کے غلام ہو اور اس کی غلامی کے علاوہ کسی اور قرادے کو برداشت نہیں کر سکتے. تو یہ مسئلہ پورے قرآن کا ایک مسئلہ ہے. کبھی اس انداز سے، کبھی یہ کہ انسانیت جب بھول جاتی ہے، جب ایمان کا مقام اس کے اندر باقی نہیں رہتا اور یہ دنیا ہے چھا جاتی ہے، جب معیار بدل جاتے ہیں، جب ایمان پیراہن بن جاتا ہے کہ جس انداز سے انسان چاہے اسے پہنے اور جب چاہے اتار پھینکے. فرمایا جب کبھی ہماری رحمت جوش میں آئی ہے اور مشیت کا تقاضا ہوا ہے تو ہم نے انسانیت کو سمجھانے کے لیے جس کو بھیجا ہے اس نے یہی ایک ایمان کا مسئلہ اٹھایا ہے کہ بھائیوں ایک مسئلہ حل کر لو، پھر تمہارے ہزار مسائل ہیں چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے. فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ارشاد فرمایا گیا کہ ایک ہی مسئلہ ہے اور ہم نے جب کبھی جس قوم کے اندر وہ آزاد اور سرخوش اور دیوانی بن گئی ہو اپنی دنیاوی جوش کے اندر، جیسے قوم عاد تھی یا قوم ثمود تھی، یا کوئی غلامی میں جکڑی ہوئی قوم ہو جیسے بنو اسرائیل کے لوگ تھے، یا عرب کے ریگزاروں میں بسنے والی ایک ایسی قوم ہو کہ جس کے معاش کے اوپر ہر وقت بجلیاں تڑپتی، یا مرغزار ہوں شام اور فلسطین کے، یا بابل اور نینوا کے. ہر جگہ ایک ہی مسئلہ کہ انسانیت کو باخبر کیا گیا ہے کہ ایک مسئلہ ہے تمہارے ایمان کا کہ اللہ کے غلام بن کر مالک کو اپنا ایک ملجا اور ماوا، مالک کو رب، اپنے پروردگار کو الہ، اس کو معبود مانو اور اس کو الوہاب سمجھ کر وہ داتا گردانو. مشکلوں میں حلال المشکلات وہ ہے، غوث تمہارا وہ، فریاد رس ہو، مجیب الدعوات، سمیع الدعا ایک ہے. اس کو یوں ماننے کے ساتھ ساتھ واجتنبوا الطاغوت. اور کتنے یہ باطل ہیں اپنا تخت بچھائے ہوئے طاغوت کی شکل میں براجمان ہیں اور اپنی چلاتے ہیں، خود مختاری کی ہوا میں دیوانے بن گئے ہیں. دنیا ان کے سامنے سر بھی جھکاتی ہے، ان کے تخت کو بھی اپنے کاندھوں پر اٹھاتی ہے، اس کی حفاظت کے لیے اپنے بال بچوں کو قربان کرتی ہے ان کے اوپر سے اور ان کی بات مانتی ہے. فرمایا اگر ایماندار صحیح معنوں میں توحیدی ہو تو اس طاغوت کے تم دشمن بنو گے، اس سے میل ملاپ، لین دین اور مداہنت کا کوئی موقع نہیں ہے. اللہ کو اپنا مالک مانتے ہو تو اللہ کے جتنے دشمن ہیں طاغوت کی شکل میں، چاہے خود اللہ کی بندگی کی طرح سے اپنی بندگی کی طرف بلائے، مالک کی کبریائی کی چادر پر ہاتھ ڈال کر خود اوڑھنا چاہیں یا کسی اور کو وہ چادر اڑانا چاہیں، فرمایا یہ سارے طاغوت ہیں، ان کے دشمن بن کر اٹھو گے. یہ بات مکے کی آیات میں آ رہی ہے. سورہ بقرہ پہلی سورت نازل ہوئی ہے، اس میں اور دوسرے انداز سے اور سختی کے ساتھ میں یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. اب انداز میں ایک اور تیکھا بنا گیا کہ اللہ کے بندو 13 سال تم میں سے کتنے ہیں کہ اللہ کی راہ میں ان کو آزمایا گیا ہے بلائے حسن کے ساتھ اور پھر ان کو اللہ کی طرف سے توفیق ملی ہے ہجرت تک. یہ 3 مارکے انہوں نے سر کر لیے ہیں. اب آخری مارکہ فولاد کا مارکہ آنے والا ہے جہاں پر سر اچھلتے ہیں، سینے چاک ہوتے ہیں. اب وہ بھی دعوت دے رہا ہے اور بات وہی ہے، شیطان کبھی دل کے اندر یہ ڈالے کہ 13 سال گزر گئے، مکے کے اندر چین نصیب نہ ہوا، رات کی نیند میسر نہ آئی صحیح معنوں میں اطمینان کے ساتھ، نہ دن کا چین. پھر رشتے ٹوٹے، ناطے الگ ہوئے. آخر کار یہ ہے
کہ شہر سے نکالے گئے، معاش جاتا رہا اور اس کے بعد ماحول کی ساری یادیں تک فراموش کرنا پڑی۔ اگر شیطان دل میں یہ ڈالے کہ یہ کیا زندگی ہوئی، اپنی قوم کے ساتھ تمہارا یہ معاملہ ہے، تو اللہ نے اطمینان دلایا کہ نہیں، ایمان کا تقاضا یہی ہے، ہمارے پاس تو بہرحال تم کو آنا ہے۔ ہماری غیرت کا تقاضا، تمہاری بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اس معاملے میں ذرہ برابر تمہاری کوئی کمی نہ ہونا چاہیے، اس لیے کفر کرو اس طرح۔ جو بھی اللہ کے خلاف جو ہے، خود اپنے کو اللہ کی جگہ پر لانا چاہے یا اس کے ساتھی اس کو آگے بڑھانا چاہے، اللہ کی کسی بات کے خلاف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی چیز کو وہ غلط کہے تو وہ طاغوت ہے، اور اس کے تم کو دشمن اس کا کفر کرنا چاہیے، تب کہیں تمہارا ایمان ایمان ہوگا۔ اور اگر کہیں تم نے ان طاغوت کے ساتھ کوئی رعایت کی تو اس کے بعد تم کافر ہو۔ سن لو، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جو اللہ کے خلاف بات کہنے والے، پرچار کرنے والے ہیں، ان کو اپنا ولی اور حامی اور ناصر اور رحمت اللہ علیہ اور امام بنائے۔ مالک فرماتا ہے یہ صرف کافر ہو سکتے ہیں کہ جو ایسے لوگوں کو اپنا اولیاء بنائے، اپنا ولی بنائے طاغوت کو۔ تو اس انداز سے مالک نے اس ایمان کی بات کو اس طرح سے کھول کر قرآن کے اندر بیان فرما دیا۔ ہر جگہ پر ایک ہی بات جگہ جگہ پر آ رہی، طاغوت کو 8 جگہ پر پروردگار نے مختلف انداز سے، جن کی پوجا ہو، جن کی پکارے ہوں، جو اللہ سے پھیر رہے ہوں، جو اللہ کی کتاب کے بغیر اپنی بات یا اپنے باپ دادا کی بات پر فیصلہ کرے، سب کے لیے اللہ نے فرمایا یہ طاغوت ہے۔ اللہ کے خلاف جو آواز بھی اٹھتی ہے یہ طاغوت کی آواز ہے، اور تم اس کے دشمن ہو۔ اور اسی ایمان کے مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں بیان فرمایا کہ جو آتا ہے ہماری طرف سے وہ ایک ہی بات اٹھاتا ہے کہ تمہارے 1000 مسائل صحیح، لیکن اصلی مسئلہ یہ ہے کہ بندگی کے اس رشتے کو جس کے اندر لوچ پیدا ہو گیا ہے یا تم نے کاٹ لیا ہے اپنے مالک سے، اس کو جوڑو۔ اس لیے جو آتا ہے یہی ایک بات کہتا ہے کہ یا قومی عبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک ہی مسئلہ اٹھاتا ہے۔ قرآن لگاتار پوری دعوتیں بیان فرماتا ہے کہ حضرت نوح سے لے کر جو بھی آیا ہے اس نے قوم کے سامنے یہی ایمان کا مسئلہ رکھا ہے کہ اللہ کے بندوں، پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تمہارا اکیلا مالک ہے، تم اس کے بندے ہو۔ ایمان کے اقرار کے بعد تم اپنی جان اور مال کو بیچ چکے ہو اس کے ہاتھ جنت کے بدلے میں۔ اب اس کی مرضی کے مطابق تمہاری جان لگے گی، تمہارا مال سخت ہوگا، تمہاری آرزویں اور تمنائیں ہیں اس کے اشاروں پر قربان ہو کے دکھا دیں گی۔ تب کہیں جانے کے بعد پھر وہ دن آئے گا کہ اللہ کی رحمت کا سایہ تم پر ہوگا، اور پھر اللہ تم سے یہ کہہ دے گا کہ اب جو چاہو کرو، تمہاری مشیت کے اندر کبھی رکاوٹ پیدا نہ ہوگی۔ تو یہ مسئلہ تھا، یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا ہے۔ 1000 مسائل تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے اندر۔ سب سے بڑا مسئلہ معاش کا تھا۔ اگر قوم کو ساتھ لے کر جمہوریت کا یہ رنگ اختیار کرنے کے بعد یہ بازی کھیلنا ہوتی کہ اقتدار پر قابض ہو جاؤ اور اس کے بعد دین لے آؤ گے، پیغمبر ہوں، بالکل بدل دوں گا ساری چیزوں کو، تو ان کا طریقہ یہ ہوتا کہ قوم کے سامنے یہ بات لاتے کہ دیکھو تمہاری تنگی کا عالم یہ ہے، تمہارے پاس زمین کتنی ہے جو زمین تمہارے لیے غلہ یا اناج پیدا کر سکے، پانی کی یہ کمی ہے، کھانا بدوشی کی زندگی اختیار کرنا پڑ رہی ہے، مجبور ہو، اور جو جن کے پاس کچھ تھوڑی دولت ہے وہ کمزور کو پیچھے ڈال رہے ہیں، ان کی آبرو کے دامن کو تار تار کرتے ہیں، اور جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں یہ غلام پھیلے ہوئے ہیں، نہ ان کی آبرو کی قیمت ہے نہ ان کی جان کا۔ اور پھر سیاست کا رنگ دکھاتے کہ تم اپنے ملک کی حالت نہیں دیکھتے، کیسے کمزور، ناتما اور بے شرم ہو گئے ہو کہ شمال کے اوپر 3 معبودوں کے پوجنے والوں کا راج ہے، عیسائیوں نے تمہارے اپنے ملک کا حصہ ہتھیا لیا ہے۔ جنوب کے اندر یمن کے اندر حبشی عیسائیوں کی حکومت ہے، اور اسی طرح سے مشرق کے علاقے پر، بحرین کے علاقے پر یہ کسرا ہے،
یہ دندنا رہا ہے، اس نے قبضہ کر لیا ہے، شرم کرو اور میرے ساتھ آؤ، آزادی بھی، ملک کی آزادی بھی ہے، معاشی تنگی بھی دور ہوگی، کوئی مسئلہ اٹھاتے قوم ان کے گرد جمع ہو کر اور اپنی جانوں کا قلعہ بنائے۔ لیکن اللہ کے حکم سے آپ جانتے تھے کہ مسئلہ ایک ہی ہے، ایمان کا مسئلہ اس دنیا میں سارے مسائل کو اسی ذریعے سے حل کیا جا سکتا ہے، اور اصلی مسئلہ ہے جہنم کی آگ سے بچنے کا، وہ اسی انداز سے حل ہو سکتا ہے۔ اسی لیے آپ نے اس بات کو اٹھایا ہے، اللہ نے جب حکم دیا ہے تو یہی مسئلہ اٹھا ہے، اور پہلے ہی دن جب اس کو عام کیا گیا ہے تو خود اپنا چچا ہے وہ سننے کے بعد کہتا ہے تبن لگا شاعر یوم، کہ تم نے سارا دل خراب کر دیا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے اپنے اس بھتیجے سے کہ جس کے ساتھ محبت کا یہ اس کا معاملہ تھا، کہ جب سنا ہے اس نے کہ میرے بھائی عبداللہ کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا ہے، حضرت سویبیہ کو اس خوشی میں آزاد کر دیا ہے، کہ تو اس کا یہ حال ہے کہ یہ مسئلہ جب ان کے سامنے آیا ہے وہ چیز پڑا ہے۔ اور پھر منیب ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، بخاری تاریخ کبیر میں لائے ہیں کہ پھر جاہلیت کے زمانے میں جب میں ایمان نہیں لایا تھا، مکے جانا ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک صاحب ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگوں ایک مالک کو اپنا مالک مان کر اعلان کر دو تو فلاح تمہارے گھر کی چاکری کرے، تم ہی کامیاب ہو گئے اس دنیا میں بھی، اور اس کے بعد جو زندگی آنے والی ہے، کہتے اس کے بعد میں نے دیکھا کہ قوم کے لوگ کوئی بڑا ہے جس نے تھوکا ہے آپ کے اوپر حقارت سے، کوئی ایسا ہے جس نے زمین سے خاک اٹھا کر آپ پر پھینکی ہے، اور کوئی ہے جو گالیاں دیتا رہا ہے یہاں تک کہ دوپہر ہو گئی۔ اتنے میں ایک لڑکی آئی ہے بڑا برتن لے کر پانی کا، اور اس نے اس گندگی کو صاف کرنے کی کوشش کی ہے، تو یہ صاحب کہنے لگے کہ بیٹی غم نہ کرنا، مایوس نہ ہونا، تیرے باپ کو اللہ مغلوب نہ کرے گا اور اکیلا نہ چھوڑے گا۔ کہتے میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں جن کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، اور یہ لڑکی کون تھی؟ لوگوں نے بتایا یہ نئے دعوے دار ہیں رسالت کے، ان کا نام محمد ہے، عبداللہ کے بیٹے۔ میں نے کہا وہ لڑکی کون سی تھی جو برتن لے کر آئی تھی پانی کا، جس سے انہوں نے کہا تھا کہ بیٹی غم نہ کر، اللہ تیرے باپ کو اکیلا نہ چھوڑے گا؟ کہا یہ ان کی بیٹی زینب تھی۔ تو یہ بات آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہی بات آپ نے اٹھائی ہے، اور پھر چاہے وہ مینا کے جب اس زمانے میں کفار بھی حج اور عمرہ کرتے تھے، وہاں پڑا ہو رہا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات پکارتے ہیں کہ لوگوں مسئلہ ایک ہے کہ تمہارا ایک قلعہ ہے۔ تو ابو جہل ہے، ابو لہب ہے کہ پیچھے سے پتھر لیے ہوئے پکارتا پھرتا ہے کہ دیکھنا اس کی بات نہ ماننا، یہ جھوٹا ہے، یہ تمہارے لات اور منات کے چہرے سے کھال اتارنا چاہتا ہے۔ تو صحابی جو بات کو ایمان لائے ہیں کہتے میں نے پوچھا یہ کون صاحب ہیں جو یہ بات کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ محمد ہے، عبداللہ کے بیٹے، انہوں نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے۔ میں نے کہا یہ جو سرخ انگارہ بنا ہوا پیچھے جا رہا ہے یہ کون ہے؟ کہا یہ ان کا چچا ہے ابو لہب۔ تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہر جگہ کئی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، کبھی خباب ابن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے، اور بخاری کی حدیث بیان کرتی ہے کہ یہی خباب ابن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو بلاکشان تھے اللہ کی راہ کے، ان کو لے کر میں پہنچا ہوں ڈھونڈتا ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں اپنی چادر سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم لوگ پہنچے ہیں، ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ رہے ہیں کہ قوم نے کیا کیا ہے ہمارے ساتھ، کیا ہمارے لیے آپ اللہ سے دعا نہ کریں گے؟ حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں کہی تھی۔ بخاری کی بہت سی روایتوں میں ایک میں یہ ہے کہ یہ سننے کے بعد آپ کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا، سرخ ہو گیا، سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور کہا اتنی جلدی؟ اس سے پہلے بھی یہی مسئلہ اٹھایا ہے ہمت وروں نے، اور ان کی قوم نے ان کے ساتھ یہ کیا ہے
کہ مجبور کیا ہے کہ اس زبان کو بند رکھو، باپ دادا کے دین کو عیب نہ لگاؤ ورنہ تمہاری خیر نہیں ہے، ہم تم کو آروں سے چیر ڈالیں گے۔ فرمایا پھر جو انہوں نے کہا تھا وہ کر دکھایا۔ ہر موقع پر ان کو موقع دیا گیا کہ اب بھی اس توحید کی دعوت کو اور اس کے اعلان کو تم بند کر کے باپ دادا کے دین کی طرف واپس لوٹ آؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سارے موقعوں کو انہوں نے رد کر دیا، یہاں تک کہ ان کے سروں پر آرا منگا کر رکھ دیا گیا، ان کے مفرق پر جہاں مانگ نکالی جاتی ہے، اور پھر بھی انہوں نے کہا کچھ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد اس حالت میں ان کو زندہ شکل میں آروں سے چیر ڈالا گیا ہے اور یہ جمے رہے۔ یہ کلمہ ہے، یہ کہ لا الہ الا اللہ کی بات کے معنی یہ ہے کہ یہ سارے باطل طاقتوروں کو یہ للکار ہے، یہ اقتدار سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ نے تم پر جو احسان کیا ہے، احسان فراموشی کرنے والے خود مختاری کا دم بھرتا ہے، اس کے پیدا کیے پیدا ہوا، اس کے کھلائے کھایا ہے تو نے، اس کے مارے مرے گا، اور اس کے بعد اگر سیدھا نہ ہوا تو جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گا۔ اب اللہ کا شکر ادا کر جو اس نے دیا ہے، خود مختاری کی روش سے باز آ جا تو کیا اس کے ماتھے پر بل نہ پڑ جائیں گے۔ اور یہ دولت والا، حرام کھانے والا جو خزانے کا صاحب بنتا ہے سود سے، بے ایمانی سے، فریب کاری سے، اور سب سے بڑا یہ فریبی جو اللہ کے دین کو بیچتا ہے، دنیا کا مال کھاتا ہے اور اس کے بعد اللہ کے راستے سے روک کر اس کو شیطان کی راہ پر ڈال دیتا ہے، سب سے زیادہ اس کا معاش، اس کا پیٹ ہے، جس کے لیے مالک نے فرمایا ہے کہ فما اصبرهم علی النار، یہ ظالم جانتے بوجھتے کھاتے ہیں، کیسے صابر، کیا کہنا، ان کی ہمت کی داد دو کہ جانتے بوجھتے اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور آگ پر کس قدر قانے ہیں، کیسے شوقین ہیں۔ تو یہ مسئلہ اٹھتا گیا ہے، بڑھتا گیا ہے۔ بات یہی ہوئی ہے کہ دیکھو اصلی مسئلہ ہر رنگ سے آیا ہے، وہ ذات کا مسئلہ ہو، اللہ نے کھول کر بیان کیا کہ اللہ کی ذات یہ بے مثال ہے، اس کی تو کوئی مثال نہیں ہے۔ اور فرشتے جو نور کے بنے ہوئے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تو نور کا نہیں، اللہ نے تو نور کو بنایا ہے۔ اسی طرح سے یہود و نصارہ کا جو یہ شرک تھا، اس کا رد کیا۔ پھر جگہ جگہ مالک نے فرمایا کہ آخر شرک کی بنیاد تو یہی ہے کہ تم اللہ کے علاوہ دوسروں کو جو اس کی جگہ پر بناتے ہو، تو اس عقیدے کے ساتھ کہ جو ہم کرتے ہیں ان حضرت کو معلوم ہو جائے گا اور ہم پکاریں گے وہ سن لیں گے، ہماری بندگی سے وہ خوش ہوں گے، گودے بھریں گے، مشکلات دور کریں گے، اور اس کے بعد ہمارے گھروں میں اگر چاہیں گے تو ہن برسوائیں گے۔ تو مالک نے اس کو پورے قرآن میں سورہ بقرہ سے لے کر آخر تک اسی بات کو رد کیا جو بنیاد ہے شرک کی، اور وہ ہے علم کا شرک۔ مالک نے کہا فرشتوں کو پوجنے والوں، اللہ کی بیٹیاں بنا کر، ان کا تو عالم یہ ہے کہ ان کے سامنے ہم نے کچھ چیزیں رکھ دی اور ان سے کہا کہ ذرا نام بتاؤ، قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا۔ فرمایا یہ فرشتے ہیں، ان کے سامنے چیزیں رکھی ہیں، ان کے علم کا عالم یہ ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ تم لوگ پکارتے ہو کبھی یا ابراہیم اغثنی، اور کبھی یا اسماعیل کا نعرہ لگاتے ہو، اور یہود و نصارہ کبھی حضرت عزیر کو اور کبھی حضرت عیسیٰ کو آواز دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ان کو خبر ہو جائے گی۔ تو مالک نے فرمایا پیغمبروں کا عالم دیکھو، ہمارا خلیل ہے، ہم نے اس کو کتنی چیزوں میں آزمایا ہے اور سب کچھ یہ کر گزرا ہے، آزمائش میں پورا اترا ہے۔ جب اس کے پاس ہم نے فرشتے بھیجے ہیں اس کو خوشخبری سنانے کے لیے کہ تمہاری دوسری بیوی سارا کے بطن سے اللہ پیغمبر پیدا کرے گا، اور اس کے بعد پھر قوم لوط کے اوپر ان کے ذریعے سے عذاب آئے گا۔ اور جب وہ پہنچے ہیں انسانی شکل میں تو قرآن جگہ جگہ بیان فرماتا ہے کہ علم غیب کا عالم دیکھ لو، یہ ہمارا خلیل ہے، یہ نہیں پہچان پایا کہ یہ فرشتے ہیں، ان کو انسان سمجھا اور ان کی پذیرائی اور مہمان نوازی کے لیے کھانا تیار کیا، لے کے باہر آیا ہے، اور جب انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا دل میں خدشہ پیدا ہوا کہ یہ دشمن معلوم ہوتے ہیں۔ جب یہ صورت دیکھی ہے فرشتوں نے، یہ گھبرا رہے ہیں، سمجھ نہیں پائے، تب انہوں نے بتایا کہ آپ گھبرائیے نہیں، ہم فرشتے ہیں، ہم کھانا نہیں کھاتے،
تو اللہ نے ایک واقعے سے 3 باتیں کہ دیکھو نہ تو ہمارا پیغمبر یہ غیب کی بات سے واقف ہے ورنہ اتنی مشکل برداشت نہ کرتا، نہ فرشتوں کو یہ علم ہے ورنہ فرشتے کہہ دیتے کہ پیغمبر صاحب اندر نہ جائیے، کھانے کا انتظام نہ کیجیے، آپ اس غرض سے جا رہے ہیں، ہم فرشتے ہیں، ہم نہیں کھائیں گے، آپ کا وقت بھی خراب ہوگا اور آپ کا مال بھی۔ اور جن کو خوشخبری سنائی گئی ان ولیاء کو، حضرت سارہ کو، اگر ان کو خبر ہوتی کہ یہ فرشتے آئے ہوئے ہیں انسانی شکل میں تو حضرت ابراہیم سے وہ کہتی کہ آپ یہ تکلیف نہ کیجیے، نہ مجھے تکلیف میں ڈالیے، تو فرشتے ہیں۔ تو مالک نے اس کی جڑ کاٹی، پھر بتایا کہ دیکھو یہ جو قبروں کے باسی ہیں جن سے تم مانگتے اور جن کے سامنے جا کر ماتھے رگڑتے ہو، جیسے اہل کتاب کا خاص طریقہ ہے، اور تم لات کی قبر کے پھیرے لگا کر ان کا عرس مناتے ہو، اور تمہارا خیال یہ ہے یہ یہاں سے جانے کے بعد بھی تمہاری پکاروں کو سنتے ہیں، تمہارا ملاحظہ کرتے ہیں، تمہاری باتوں کو سننے کے بعد تمہاری مرادیں بدلاتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں، بات پہنچاتے ہیں۔ تو مالک نے فرمایا دیکھو ہمارا ایک پیغمبر ہے، وہ گزرا ہے، ایک برباد کریے سے ہم نے اس کو خبر دی تھی کہ یہ پھر آباد ہوگا۔ وہ کہتا ہے انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، کہ مالک یقین تو ہے تو نے یہ فرمایا ہے لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ برباد بستی ہے یہ کیسے پھر سے آباد ہو جائے گی۔ مالک فرماتا فماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم، فرمایا اس کے بعد ہم نے 100 سال کے لیے اس کو موت دی، موت کے بعد ہم نے پوچھا 100 سال کے بعد جگانے کے بعد کہ تمہارے خیال میں کتنی دیر یہ کیفیت ہوگی کہ تم بے ہوش رہے ہو، اس بات کی کیفیت میں تم نے گزاری ہو گھڑیاں؟ تم نے جواب دیا کہ مالک میرے خیال میں 1 دن گزرا ہوگا یا 1 دن سے بھی کم۔ تو مالک فرماتا 1